شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاءً دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے فتوحات کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملکی انتظامات اور سیاست وصولت کے واقعات بے شمار ہیں۔ کئی شہروں کی بنیادیں ڈالی اور ان کو آباد کیا، چنانچہ شہر بصرہ اور کوفہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی۔ پہلے دستاویزوں میں مہینہ لکھا جاتا تھا، سن نہ ہوتا تھا، اس سے بہت اشتباہ پڑتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے سن کا آغاز قائم کیا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں ہر شہر کے لیے حاکم علیحدہ مقرر کیا اور بیت المال کا تحویل دار علیحدہ۔ چنانچہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حاکم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان کا وزیر اور معلم دین مقرر کیا۔ ممالک مفتوحہ کی زمین کی پیمائش کرائی اور اسی حساب سے خراج مقرر کیا۔ چنانچہ عراق کی پیمائش پر عثمان بن حنیف اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو معین فرمایا۔ جس قدر خراج وغیرہ کی آمدنی آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باوجود اس عدل و انصاف اور رعیت پروری کے تھی، آپ رضی اللہ عنہ کے بعد ظلم و زور سے بھی لوگ اس قدر وصول نہ کر سکے۔ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک روز حجاج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو نہ دین کی لیاقت تھی نہ دنیا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق سے 10 کروڑ 28 لاکھ سالانہ وصول کیے اور زیاد نے 10 کروڑ 15 لاکھ اور حجاج نے اس قدر ظلم کرنے پر 2 کروڑ 8 لاکھ۔ زمانہ مابعد میں مامون رشید کا زمانہ زیادتی محاصل کے لحاظ سے ممتاز مانا جاتا ہے، مگر ان کے زمانے میں بھی عراق سے 5 کروڑ 48 لاکھ سے زیادہ تحصیل نہ ہوئی۔ شاہان جاہلیت کے جس قدر ذاتی املاک تھی، مثلا شاہ ایران کے املاک، ان سب کو آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں داخل کر لیا اور اس کا مصرف یہ تھا کہ جس کسی کو جاگیر دیتے یا شہیدوں کے بال بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے تو وہ اسی مد سے ہوتا تھا۔ دریا پر عمال کو مقرر کیا کہ تجارتی چیزوں کا خمس لیا جائے۔ گزرگاہوں پر عشر لینے والوں کو مقرر کیا تاکہ مسلمانوں سے اموال تجارت کی زکوٰۃ اور حربی کافروں سے عشر لیا جائے۔ جہاں کچھ لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اس کی نگرانی فرماتے تھے کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔ شاعروں کو سخت ممانعت کر دی گئی تھی کہ کسی کی ہجو نہ کہے۔ ایک شاعر نے زبرقان کی ہجو کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شاعر کے لیے حکم دیا کہ تہ خانے میں ڈال دیا جائے۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی سفارش سے چھوڑا، مگر اس سے عہد لیا کہ اب کبھی ایسا نہ کرنا۔ بڑی سخت تاکید کی تھی کہ کسی غیر مسلم کو مسلمانوں پر حکومت نہ دی جائے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حاکم بصرہ اپنے میر منشی کے ساتھ آئے اور اپنے دفتر کا معائنہ کرایا تو آپ رضی اللہ عنہ ان کے میر منشی کے کام سے خوش ہوئے اور ایک روز فرمایا کہ تمہارے میر منشی کہاں ہیں؟ ذرا یہ تحریر مسجد میں پڑھ کر سنا دے۔ اس وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، وہ منشی تو نصرانی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ کو بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ لوگ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں، خدا نے ان کو خائن قرار دیا ہے اور تم ان کو امین سمجھتے ہو۔ اب میں اگر ایسا سنوں گا تو سزا دوں گا۔ جب کسی کو کسی صوبہ کی حکومت یعنی گورنری پر مقرر کرتے تو اس کی امانت اور عدالت کو خوب جانچ لیتے اور پھر برابر اس کے کام کی نگرانی فرمایا کرتے، اور رعایا کو حکم تھا کہ میرے حکام سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو بے خوف و خطر مجھے اطلاع دو۔ اپنے حکام کی ذرا ذرا سی بات پر سخت گرفت کرتے اور مقرر کرتے وقت ایک پروانہ لکھ دیتے تھے کہ باریک کپڑا نہ پہننا، چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا، اپنے مکان کا دروازہ بند نہ کرنا، کوئی دربان نہ رکھنا، تاکہ جس وقت جو حاجت مند تمہارے پاس آنا چاہے بے روک ٹوک آ سکے۔
بیماروں کی عیادت کو جانا اور جنازوں میں شرکت کرنا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔